اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پارا 14 ربما ریکیپ آف رک 4 سورہ النحل آیت نمبر 87 سے 128۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 87۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی یا فرما برداری پیش کریں گے اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو اس دنیا میں کچھ لوگوں سے، کچھ ہستیوں سے اپنے من گھڑت عقائد منسلک کر لیتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے اور وہ ان کی حفاظت میں، ان کی پناہ میں آ جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تمام لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی پیش کریں گے، اور یہ جو ان کے خود ساختہ من گھڑت عقائد تھے یہ ان سے گم ہو جائیں گے، وہ عذاب دیکھتے ہی اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے۔ آیت نمبر 88۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے رہے اللہ تعالیٰ کی راہ سے۔ کن کو؟ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے رہے۔ ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا؟ ہم زیادہ دیں گے انہیں عذاب پر عذاب، انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے جو وہ فساد کرتے تھے۔ ان لوگوں کا عذاب بتدریج بڑھتا ہی چلا جائے گا، عذاب میں کمی نہیں لائی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ ایک تو وہ حق کو جھٹلاتے تھے، دوسرا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے، خود بھی انکار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے اور زمین میں فساد پھیلاتے تھے، سازشیں کرتے تھے۔ ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کو قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ آیت نمبر 89۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ ان پر ان کے نفسوں میں سے۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ قیامت کے دن تمام رسول اپنی اپنی امت پر گواہ ہوں گے، ہر امت میں سے ایک رسول ان کی گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ہم لائیں گے آپ کو بطور گواہ ان لوگوں پر۔ یہاں پر آپ سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے رسول، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام پر گواہ لا کر کھڑا کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ یہاں پر ہؤلاء اس سے مراد قریش ہیں، قریش مکہ ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، اور اب آگے امت کا فرض ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام آگے لوگوں تک پہنچائے۔ اس کے لیے آگے آیت میں ذکر ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی آپ پر کتاب تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز، اور کیا ہے؟ ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کی ساتھ ہی خصوصیات بتا دیں تاکہ لوگ اس کو آگے پھیلائیں، اس پر عمل کریں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ آیت نمبر 90۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، انصاف کا، والاحسان، اور احسان کا، وایتاء ذی القربى، اور دینے کا رشتہ داروں کو، وینہی عن الفحشاء، اور منع کس چیز سے کرتا ہے؟ بے حیائی سے، والمنکر والبغی، اور منکر سے، برے کام سے اور سرکشی سے۔ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ آیت میں جو ایک انداز اختیار کیا گیا ہے وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا۔ امر بالمعروف، سب سے پہلے بھلائی کے جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ عدل۔ عدل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انصاف، کسی کو اس کے حق کے برابر دینا۔ دوسرا حکم دیا گیا احسان، کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، جو کہ اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں، اور محسنین اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو دینے کا، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں نہی عن المنکر، کن برائیوں سے منع کیا گیا ہے؟ فحشاء، بے حیائی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد والمنکر،
ہمیں برائی سے، منکر کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کے برے ہونے پر انسان کی فطرت گواہی دے، ہر وہ کام، ہر اس کام سے انسان کو منع کیا گیا ہے۔ والبغی، اور زیادتی اور سرکشی، اگر سرکشی اللہ تعالیٰ کے خلاف ہو تو وہ کفر ہوگا۔ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ آیت نمبر 91، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کرو اللہ تعالیٰ کے عہد کو جب تم عہد کرو آپس میں، اور نہ توڑو قسموں کو ان کی پختگی کے بعد، حالانکہ یقیناً تم نے بنایا ہے اللہ کو اپنے آپ پر ضامن، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے وعدے کا، اور اس کی ہم تفصیل آگے پڑھتے ہیں کہ وہ کون سا وعدہ ہے۔ اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عہد جو ہے وہ تم اس کو قسموں کو پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر جو تم قسمیں کھاتے ہو، جو تم وعدے کرتے ہو، ان کو پھر نبھایا کرو۔ آیت نمبر 92، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، اور مت ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنا کاتا ہوا سوت، اسے مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کا ہی ہم ذکر پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے ایک شخص کو نبوت عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور بنی اسرائیل کی کتابوں میں یہ واضح طور پر ان کو بتا دیا گیا کہ اگلا نبی بنو اسماعیل میں سے آئے گا، تو یہ بات ان کو بہت ناگوارہ گزری، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب وہ عروج جو انہوں نے 2000 سال تک اس کو جس کا مزہ لیا تھا وہ بنو اسماعیل بھی لے۔ لہٰذا یہاں پر اب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جن کے وہ بہت منتظر تھے، تو انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کو جھٹلانے لگے اور بہانے ڈھونڈنے لگے کہ وہ کس طرح ان کا انکار کریں۔ تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے منصوبوں، اپنے نظریات کو جو تم نے خود بنائے تھے، خود ان کو اپنے ہی ہاتھوں سے تار تار کرنے پر تلے ہوئے، تم اس عورت کی طرح ہو جو بڑی مشقت اور محنت کے ساتھ جس نے اپنا سوت کاتا اور پھر اس کو تار تار اس کو ادھیڑ دیا۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تتخذون ایمانکم دخلا، تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ اپنے درمیان، دھوکہ دینے کا ذریعہ اپنے درمیان، اس لیے کہ ہو ایک جماعت وہ زیادہ بڑی ہوئی مال میں دوسری جماعت سے، یہی جو کہ تم نے اپنے آپس میں یہ ایک امتوں کا جھگڑا بنا لیا ہے، امتوں کا، قوموں کا تنازع بنا لیا ہے کہ وہ اب کسی طرح ان کو زوال، ان کو عروج نہ ملے، وہ ہمیشہ سے زوال میں ہی رہیں، اور تم اب قسمیں کھا رہے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے۔ انما یبلوکم اللہ بہ، انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تم کو اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ تم پر آزمائش ہے کہ تم لوگ حق کا ساتھ دیتے ہو یا اپنی نسلی اور اس کی دشمنی میں پڑ جاتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بنی اسماعیل کا جو فرد جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیں، لیکن بنی اسرائیل کو یہ بات گوارا نہیں تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یقیناً ضرور وہ واضح کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن اسے جو تھے تم اس میں اختلاف کرتے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے وہ سب کچھ بیان کر دیں گے۔ آیت نمبر 93، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یقیناً بنا دیتے تمہارے لیے ایک ہی امت، تم لوگ گروہوں میں بٹتے ہی نہ، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل نہ ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم ایک ہی امت ہوتے، پوری انسانیت ایک ہی امت ہوتی، کوئی نسلوں قوموں کی تفریق ہی نہ ہوتی۔ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور یقیناً ضرور تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے، جو کچھ بھی تم اس دنیا میں کرتے ہو اس سب کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ آیت نمبر 94، وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکہ دینے کا ذریعہ، کہ پھسل جائے کوئی قدم اسلام سے اپنے جمنے کے بعد۔ یہاں پر اب کس بارے میں بات کی جا رہی ہے؟
تم نے جو پہلے اب تم لوگوں کی کتاب میں بنی اسرائیل کو صاف کتابوں میں واضح کر دیا گیا تھا، ان کی واضح نشانیاں موجود تھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان بھی لیا، جو نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی اس کے مطابق انہوں نے پہچان لیا، لیکن پھر انکار کرنے لگ گئے، انہوں نے اس کو چھپا لیا، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکہ دینے کا ذریعہ کہ پھسل جائے کوئی قدم اسلام سے اپنے جمنے کے بعد، اور تم چکھو برائی سزا اس وجہ سے جو تم نے روکا اللہ تعالیٰ کی راہ سے، انہوں نے گواہی کو چھپایا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے چھپائی وہ گواہی جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اس شخص کے پاس ہے، اس شخص سے بڑا کون ظالم ہوگا جس نے اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی چھپائی اور اسے واضح لوگوں پر نہیں کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت، اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو یہ تھوڑے دنیاوی فائدوں کے لیے مت بیچو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ کے پاس جو تمہارے لیے ہے وہ زیادہ بہتر ہے اگر تم اسے جان لو۔ اگر تم لوگ ہدایت کو قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو تمہارے لیے آخرت میں انعامات ہیں وہ اس دنیاوی تھوڑے سے فائدے سے بہت بہتر ہیں۔ جنت کی ہمیشگی کے باغات، اس کی نعمتیں اور وہاں کی تمام آسائشیں اس دنیا کی آسائشوں کے مقابلے میں بہت اچھی اور بہت زیادہ ہیں۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ وما عند اللہ باق، لیکن باقی کیا رہے گا؟ نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَيَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور یقیناً ضرور ہم بدلہ دیں گے کن کو؟ ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا، ان کو ہم اجر دیں گے، کس کا؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس سے زیادہ بہتر جو وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے خوش ہو جاتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجوں کی نیکیاں دیں گے، ان کے لیے اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف آیت کے شروع میں بتا دیا کہ یہ جو دنیا کے فائدے جو ہمارے پاس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو نیکیاں، جو اجر ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ آیت نمبر 97، من عامل صالحا من ذکر او انثی، جس نے عمل کیا نیک، کسی نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ کیا شرط ہو کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے دنیا میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ہم اس کو بدلہ دیں گے، جزا دیں گے ان لوگوں کو بہترین ان کے اعمال کے مطابق، ان کو بدلہ دیا جائے گا، اجر و ثواب اس سے زیادہ بڑھ کے، ان کے اعمال سے بڑھ کے ان کو دیا جائے گا۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں، دنیا میں برائیوں سے اور فضولیات سے بچ کے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتے ہیں، انہیں دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی زندگی میں وہ پاکیزہ زندگی گزارنے کا کیا مراد ہے کہ وہ دل کے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو اتنی آسائشیں تو میسر نہیں ہوتی، لیکن انہیں دل کا سکون میسر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بہترین اجر دیں گے اور ان کا شمار نیک لوگوں میں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ تو اسی حکم کے مطابق ہم قرآن جب بھی شروع کریں تو ہم شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں گیپ لیا، کسی سے بات کی یا کچھ ڈسکس کیا، اور ہم دوبارہ جب شروع کریں، کنٹینیو کریں، تو پھر دوبارہ سے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ آیت نمبر 99، انہ لیس لہ سلطان علی الذین، بے شک وہ کون؟ شیطان، بے شک وہ شیطان نہیں ہے
اس کے لیے کوئی غلبہ، کوئی زور کن لوگوں پر؟ جو ایمان لائے اپنے رب پر اور وہ بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں. نمبر 2، جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں. آیت نمبر 100، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. اب یہ جو شیطان ہے اس کا زور چلتا کن پر ہے؟ ان لوگوں پر. اس کا زور چلتا ہی ان لوگوں پر ہے جو اس کو اپنا رفیق اور سرپرست بنا لیتے ہیں، جو اس سے دوستی کر لیتے ہیں. اور یہ لوگ پھر کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، دوسری ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیتے ہیں. آیت نمبر 101، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ. اور جب ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ، یعنی احکامات جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ منسوخ آیات ہوتی ہیں، کچھ منسوخ احکامات ہوتے ہیں، اور ان کی جگہ نئی آیت، نئے احکامات نازل کر دیے جاتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ نازل کرتا ہے. تو یہ سب کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو خود گھڑا جانے والا ہے، بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے. اب قرآن کے نزول کے دوران اللہ تعالیٰ کی حکمت اور معیشت کے مطابق کچھ جو احکامات تھے وہ کچھ حالات کے لیے تھے، اور پھر بعد میں جب وہ حالات بدل گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق نئے احکامات نازل کر دیے کچھ خاص ضرورت اور حکمت کے تحت. اب یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو کلام بار بار کچھ آیات، کچھ احکامات بدلے جا رہے ہیں، تو اس کے مطابق قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اور اس کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ لوگ نہیں جانتے. بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے. آیت نمبر 102، قل نزلہ روح القدس. کہہ دیجئے کہ اسے نازل کیا ہے روح القدس نے. روح القدس سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، جو قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوتے تھے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ. لیثبت الذین آمنوا. قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ تاکہ وہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دلوں کو ثابت قدم رکھے. وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. ہدایت ہے اور خوشخبری ہے کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا اہتمام کیا گیا ہے قرآن کے ذریعے. آیت نمبر 103، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ. اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ایک انسان سکھاتا ہے. انما يعلمه بشر. بے شک سکھاتا ہے اسے ایک آدمی. زبان اس کی جو کہ غلط نسبت کر رہے ہیں اس کی طرف. یہ لوگ جس کی طرف غلط طور پر منسوب کر رہے ہیں اس کی زبان تو ان کے بقول اجمی ہے، اور یہ قرآن فصیح عربی زبان ہے. اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ مشرکین رسول اللہ پر ایک الزام یہ لگا رہے تھے کہ آپ نے کسی اجمی غلام کو جو اہل کتاب میں سے کسی آدمی کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ انسان اجمی ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ تو فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اجمی انسان عربی کیسے بول سکتا ہے. ان الذین لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، بآیات اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کے، لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ دستور نہیں ہے کہ وہ کسی کو زبردستی کھینچ کر ہدایت کی طرف لائے. جو ہدایت طلب کرتا ہے، جو ہدایت کی دعا مانگتا ہے، ہدایت صرف اسی کو عطا کی جاتی ہے. آیت نمبر 105، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ. بے شک باندھتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ کی آیات پر. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو آیت کے انکاری ہوتے ہیں، آیات کے انکاری، احکامات کے منکر ہوتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ جھوٹے لوگ ہیں. آیت نمبر 106، مَا كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ. اور جو کوئی کفر کرے اللہ تعالیٰ کا اپنے ایمان لانے کے بعد، جو شخص ایمان لے آیا، چاہے اس نے دل میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا یا اس نے زبان سے اقرار کیا، وہ ایمان اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. اس کے بعد ماں کافرہ، جس نے کفر کیا، جو واپس کفر کی طرف
شرک کی طرف لوٹ گیا، اس کا ہم اس سے پہلے ایک کیٹیگری کو اس سے مستثنا کیا ہے، وہ کون ہے؟ الا من اکرہ، سوائے اس کے جس سے مجبور کیا جائے، کوئی ایسا شخص کے جس کی جان پر بنی ہوئی ہو، جان مشکل میں، اور اس حالت میں کوئی کلمہ کفر اس کی زبان سے ادا ہو گیا ہو، تو وہ اس جو آگے ہم پڑھیں گے وہ اس سے مستثنا ہے، لیکن اس کا دل مطمئن ہو، وہ اسلام اس کا دل جو ہے وہ مانتا ہو، ولیکن ما شرح بالکفر، اب شروع میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جس کا دل ایمان سے کفر کی طرف لوٹ جائے، وہ کفر کی طرف کیسا لوٹے؟ جو کھول دے اپنا سینہ کفر کے لیے، جو کھل کے کفر کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک، کسی کو شریک ٹھہرائے، کلمہ کفر زبان پر لائے، اور جو پوری شرح صدر کے ساتھ کفر کی طرف لوٹ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب، اس کے لیے کیا ہے؟ فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر ہوگا اللہ تعالیٰ کا غضب، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب، وہ سب لوگ بہت بڑے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 107، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے، اس کی ناراضگی کے مستحق کیوں ہوں گے؟ ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے محبوب رکھا دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو، یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 108، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہاں پر دوبارہ اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اس لیے ہدایت کو سن نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے اور حق کو دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ آیت نمبر 109، لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، کوئی شک نہیں، یقیناً بے شک یہی لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 110، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے، ثم جاہدوا وصبروا، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا۔ یہ کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ مومن مسلمان، مکہ کے مسلمان خاص طور پر، جن پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن انہوں نے ثابت قدمی اختیار کی، ہجرت کی، پھر جہاد کرتے رہے، مزید آنے والی آزمائشوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع رائے گا نہیں جانے دیں گے۔ ان ربک من بعدہا، بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور الرحیم، ان کو یقیناً بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے، انہیں بخشش عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 111، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر نفس کہ وہ جھگڑا کر رہا ہوگا اپنے نفس کی طرف سے، وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 112، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی جو بالکل امن و اطمینان کی حالت میں تھی، جو بالکل جس کو کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں تھا، اس کے پاس اس کا رزق کھلا آتا تھا، رزق با فراغت ہر طرف سے آتا تھا، تو اس نے پھر کیا ہوا؟ اس قوم نے، اس بستی نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اس کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اسے چکھا دیا اللہ تعالیٰ نے لباس، کس کا؟ بھوک کا، خوف کا، کس وجہ سے؟ بما کانوا یصنعون، جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کا حکم ہم عام طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر بھی۔ عام طور پر دیکھا جائے تو ہر قوم، ہر ملک، کسی بھی آپ کنٹری میں دیکھ لیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پاور دی ہو، بہت نعمتیں وہاں پر فراوانی ہو، لیکن وہ جب ان کی قدر نہ کریں، وہ ان کی ناشکری کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس سے چھین لیتا ہے۔
اور اگر یہاں پر خاص طور پر اس کو دیکھا جائے تو یہ اشارہ کیا گیا ہے مکہ کی طرف، اہل مکہ کی طرف، جن پر بعد میں قحط سالی کا دور آیا تھا اور ان سے تمام نعمتیں چھین لی گئی تھیں۔ آیت نمبر 113، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً آیا ان کے پاس ایک رسول ان میں سے، انہی کی قوم میں سے ایک رسول آیا، پھر انہوں نے جھٹلایا اسے تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی ہدایت کو قبول نہیں کرنے والے تھے، تو ان سے نعمتیں ان کی چھین لی گئیں۔ آیت نمبر 114، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ اس رزق میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، حلال اور طیب پاکیزہ چیزیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ ہم نے پچھلی چند آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی کتنی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر ہم شکر نہیں ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ ہم سے چھین لیں گے۔ یہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم اپنے جسم سے ہی شروع کریں تو بہت، اگر آپ مائنر چیزوں کو بھی جا کے دیکھیں تو میرے خیال میں ہم کبھی ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ ایک کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنی غور و فکر اس طرح کریں کہ ہم سوچیں اور ہم ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ آیت نمبر 115، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جس پر نام پکارا جائے اللہ تعالیٰ کے سوا، جس پر نام لیا گیا ہو کسی اور کا اللہ تعالیٰ کے سوا، فمن استر، اور اس حکم سے یہ حرام جن چیزوں کو قرار دیا گیا، اس سے مستثنا ایک حکم جو ہے وہ ہے فمن استر غیر باغ، پھر جو مجبور کر دیا جائے، جس کے لیے جان بچانا ضروری ہو، وہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں اس کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو اور اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے اور اس کو کچھ حرام کھانے کو مل جائے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے رغبت نہ ہو۔ آگے آیت میں آگے اس کی کنڈیشن نہ سرکش ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ سرکشی کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو پھر ایسی سچویشن میں، ایسی حالت میں وہ کچھ بھی کھا سکتا ہے۔ آیت نمبر 116، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا، اور مت کہو اس کو جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تم خود سے ڈیسائیڈ کرنے والے کون ہو؟ یہ ڈیسیژن، یہ اتھارٹی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ وہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرے، تاکہ تم باندھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ ان الذین یفترون علی اللہ کذبا، بے شک اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ لا یفلحون، نہیں وہ فلاح پانے والے ہوں گے، وہ کسی صورت بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 117، متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے بعد ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ آیت نمبر 118، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی وہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں۔ ان کے اوپر جو حرام شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی تھی چیزیں وہ ان پر بیان کر دی گئی تھیں پہلے، جس کا ذکر ہم سورہ نساء اور سورہ نام میں پڑھ آئے ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، کچھ چیزیں جو ان پر حرام نہیں کی گئی تھی وہ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا اور پوری قوم انہی کی تعمیل میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتی تھی۔ آیت نمبر 119، ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے جہالت سے، پہلے انہوں نے نادانی میں اپنی بے وقوفی میں کچھ ایسے اعمال کر لیے، برے اعمال کر لیے، لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، پھر توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ اس اپنی غلط روش سے باز آ گئے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والے، نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ آیت نمبر 120،
ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھا فرما بردار اللہ تعالیٰ کا، ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور ان ایک طرف، حنیفہ کا مطلب یکسو ہو کر، باقی تمام چیزوں سے بالکل الگ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے۔ ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک راستہ بنانے والے، گویا ہم یہاں پر جو آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا ایک امت تھے، جب کوئی اس دنیا میں مسلمان نہ تھا اور پوری دنیا جب کفر کے راستے پر گامزن تھی، تو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو اکیلے اسلام کے علمبردار تھے، جنہوں نے اسلام کو آگے پھیلایا۔ آیت نمبر 121، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، شکر کرنے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خوبی کہ وہ شکر کرنے والے تھے، شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، اور اس نے چن لیا تھا اسے، اور اس نے ہدایت دی اسے سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے وہ۔ آیت نمبر 122، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے دی اسے دنیا میں بھلائی، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا، وہ نیکوکاروں کے میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 123، انما جعل السبت، بے شک بلا شبہ، آیت نمبر 123 سوری، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف کہ آپ پیروی کریں ابراہیم کی ملت کی، ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ ملت ابراہیم ہم پہلے بھی پہلے پارے میں ذکر کر چکے ہیں، تمام ملت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، تمام انسان، تمام مسلمان ملت ابراہیمی پر ہی چل رہے ہیں۔ آیت نمبر 121، بے شک بلا شبہ بنایا گیا ہفتے کے دن کو قابل تعظیم ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا اس میں، اور بے شک تیرا رب ضرور فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس کا جو تھے وہ شک کرتے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے جو ان کی عبادت کے لیے دن مقرر کیا تھا وہ جمعے کا دن مقرر کیا تھا، مگر انہوں نے بعد میں خود جمعے کا دن چھوڑ کر ہفتے کا دن اختیار کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو ان کے لیے مقرر کر دیا ان کی عبادت کا دن۔ تو یہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر واضح کر دے گا۔ آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف دعوت کیجیے اپنے رب کے راستے کی طرف، کس کے ساتھ؟ دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے، تبلیغ کے بہت اچھے یہاں پر طریقے بتائے گئے ہیں، سٹیپس بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکتے ہیں۔ اپنی اچھی نصیحت کے ساتھ، دانائی اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بحث کیجئے بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے۔ ان ربک هو اعلم بما ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ ہدایت پر ہیں۔ سب سے پہلا جو یہاں پر ہمیں ایک ٹپ بتائی گئی، ایک سب سے پہلا سٹیپ بتایا گیا، حکمت کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے، حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ حکمت کے بعد دوسرا درجہ کیا آیا؟ موعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت، خوبصورت واعظ لوگوں کو کی جائے۔ اور تیسرا آیا وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر وہ کوئی پوائنٹ، کوئی کوئری ریز کر رہے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح سے ڈیل کریں، اس کو اچھی طرح سے آنسر کریں۔ یہ نہیں کہ آپ ان کی کوئی بات نہ سنیں، ان کی کسی ہر بات کو آپ اس کو غلط کرتے جائیں اور صرف اپنی بات منیں، ایسا نہ ہو۔ ان تمام سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ آیت نمبر 126، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر اے مسلمانوں اگر تم بدلہ لو تو اسی کی مانند لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی، یہ نہ ہو کہ کسی نے تمہیں کم تکلیف پہنچائی ہو اور تم دوسرے پر ظلم کر دو۔
وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اگر تم صبر کر لو جو تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو بے شک لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے حق میں یہ بہتر ہے. اگر تم صبر کر جاؤ تو تمہارے لیے بہت ہی بہترین ہے. اب صبر کون کریں گے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ تعالیٰ ہی کے سہارے پر ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ آپ تنگی میں پڑیں اس بارے میں جو سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ پر صبر کریں، بھروسہ رکھیں. اور یہ جو لوگ جو آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ اپنے ان تمام اعمال کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں. آپ بالکل بھی رنجیدہ نہ ہوں، آپ بالکل غم نہ کریں. کس بارے میں؟ ان کے انجام کے بارے میں، ان کی دنیاوی کے چالوں کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، اپنا دل تنگ نہ کریں. ان کے لیے عذاب ان کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے. آیت نمبر 128، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جو کہ نیکی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی معیت اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. یہاں پر ہم الحمدللہ ریکیپ ختم کرتے ہیں، اور یہ آخری آیت، آیت نمبر 128، اس سے ریلیٹڈ ایک شعر کے ساتھ ہم اپنے ریکیپ کو اختتام کرتے ہیں. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.